کہ میں کس پر ہوں؟ باپ دادا کے دین پر ہوں۔ ہمارے بڑے یہی کرتے آئے، تو اس میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اس بات کو واضح فرمایا ہے آیت نمبر 105 میں کہ باپ دادا جو کچھ کرتے آئے ہیں، جو کچھ کرتے رہے ہیں، انہوں نے اس کا حساب دینا ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو تم نے اس کا حساب دینا ہے۔ جو گزر گئے انہوں نے آ کر تمہارا حساب نہیں دینا، اور تم نے جا کر ان کا حساب نہیں دینا، بلکہ ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کی سزا جزا بھگتنی پڑے گی۔ لہٰذا جو ان سے ہو گیا اس کے پیچھے نہ جاؤ، اس کے پیچھے لگ کے تم اپنی آخرت برباد نہ کرو، بلکہ ہوش کے ناخن لو۔ ہو سکتا ہے ان تک کوئی دلیل پہنچی نہ ہو، ان کو تو اللہ معاف کر دے گا، تمہیں تو سارا پتہ چل گیا ہے، تم پھر جان بوجھ کے کنویں میں گر رہے ہو۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ہمیں آیت نمبر 105 کے اندر جھنجھوڑا ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم تمہارے اوپر ہے، انفسکم اپنی جانوں کو بچانا، تمہارے اوپر کیا ہے؟ اپنا بچاؤ لازم ہے، تمہارے اوپر اپنی جانوں کو بچانا لازم ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ کتنے واضح الفاظ میں اللہ رب العالمین نے سمجھایا ہے کہ جو کچھ باپ دادا سے ہو گیا اب اسی کے پیچھے چل کے تم بھی اپنی آخرت تباہ نہ کرو۔ ہو سکتا ہے وہ تو بچ جائیں اور تم مارے جاؤ، لہٰذا اپنی جانوں کا بچاؤ لازم۔ لا یضرکم نہیں نقصان پہنچائے گا تمہیں، من ضل جو گمراہ ہوا، جو گمراہ ہے، اذا اہتدیتم جب تم ہدایت پر ہوگے۔ بندہ یہ بھی تو خطرہ محسوس کرتا ہے نا کہ میں نے اگر باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا کہیں میری آخرت ہی تباہ نہ ہو جائے، یہ بھی تو خطرہ بندے کو ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم ہدایت پر ہوگے، جب تم حق پر آ جاؤ گے، دلیل پر آ جاؤ گے، تو پھر سابقہ جو گمراہ تھا وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ فرمایا الاللہ اللہ کی طرف مرجعکم تم سب کا لوٹنا ہے، جمیعا تم سب کا، فینبئکم بس وہ خبردار کرے گا، بتائے گا تمہیں، بما کنتم تعملون اس کے متعلق جو تم کیا کرتے تھے، جو تمہارے اعمال تھے اس کے متعلق بھی، اور جو تمہارے آباء و اجداد کے اعمال تھے اس کے متعلق بھی تمہیں آگاہ کرے گا، بتائے گا۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم تمہارے اوپر ہے، انفسکم اپنی جانوں کو بچانا، اپنی جانوں کو بچانا، اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے تمہارے اوپر۔ لا یضرکم نہیں نقصان پہنچائے گا تمہیں، من ضل جو گمراہ ہے، اذا اہتدیتم جب تم ہدایت پر ہوگے، جب تم ہدایت پا چکو گے، ہدایت اختیار کر لو گے، دلیل پر کھڑے ہو جاؤ گے، حق پر کھڑے ہو جاؤ گے، تو پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ الاللہ مرجعکم جمیعا تم سب کا لوٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے یہاں پر واضح کیا ہے کہ باپ دادا کی جہالت پر اصرار کرنے کی بجائے، اس پر اڑے رہنے کی بجائے، اس پر ضد اختیار کرنے کی بجائے حق کو تلاش کرو اور دلیل پر آ کر کھڑے ہو جاؤ، حق پر آ کر کھڑے ہو جاؤ، اس کو نہ ضد بناؤ نہ اس کے اوپر اصرار کرو، کیونکہ جہالت تو جہالت ہوتی ہے، گمراہی تو گمراہی ہوتی ہے، وہ اگرچہ بڑوں سے آئے یا چھوٹوں سے کھڑی ہو وہ گمراہی ہی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو تم نے بچانا ہے۔ اور ویسے بھی یہ ایک فطری سی بات بھی ہے کہ بندہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ہی بچاتا ہے، کیا خیال ہے؟ فطری سی بات ہے نا، خدا نہ خواستہ اتنے آگ لگی ہوئے تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو سیو کریں گے، پھر بعد میں دوسروں کا سوچیں گے، ایسے ہی ہے نا؟ پہلے ہم اپنا سوچیں گے کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
بچاؤ اپنے آپ کو اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، کس سے؟ آگ سے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ وہاں پر بھی ساتھ پہلے یہ فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو عام طور پر بندہ ہم زیادہ تر جو ہے وہ دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں، اور اتنے دین کے معاملے کے اندر اتنے بالکل کہہ لے کہ جس طرح اندھے بہرے گونگے ہو کر نہیں چل رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ اور تقلید بھی اسی چیز کا نام ہے۔ تقلید کیا ہے؟ اسی چیز کا نام ہے کہ بس بندہ بغیر دلیل کے اندھا بہرا گونگا بن کے کسی کو فالو کرتا چلا جائے، دلیل نہ مانگے۔ اور ہمارا معاشرہ پھر اس کے اوپر مزید ظلم یہ کرتا ہے کہ جو دلیل مانگ لیتا ہے اس کے اوپر طرح طرح کے فتوے لگا کے اس کو ویسے سائڈ پر کر دیا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی جو ہے مولوی صاحب سے پوچھ لیں کہ اس مسئلہ یعنی کوئی بھی تھوڑا سا جو اختلافی مسئلہ ہو اس کے متعلق آپ پوچھ کر دیکھیں، ایک دو سوال آپ کریں گے تو وہ آپ کو دوسری تیسری بات میں ضرور کہہ دے گا کہ وہ ابھی ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ کہہ دے گا کہ تجربہ ہے سب کا۔ تو اس اعتبار سے محترم بھائیوں، یہ جو اندھا بہرا گونگا بن کے چلنا یہ درست نہیں ہے، یہ جہالت پر اصرار ہے، یہ ضد ہے۔ یہ باپ دادا کا دین کوئی دین نہیں ہے۔ دین اگر باپ دادا کا ہی ہوتا تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ کیا خیال ہے؟ اب مشرکین مکہ نے اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے باپ دادا کے دین کو تو کلاوہ جنوہ سی آخر کلاوہ ماریا سی نہ ساریا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی جد و جہد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتھر کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ دانت شہید کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے سگے چچا اور قریبی رشتہ داروں کو شہید کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر باپ دادا کا دین ہی چل کے آگے بڑھ جانا تھا جی، تو اب صورتحال کیا ہے؟ 1400 سال بیتنے کے بعد محترم بھائیوں اب ہمارے پاس چند باتوں کے سوا باقی سارے کا سارا سسٹم وہ کون سا آ گیا ہے؟ باپ دادا۔ چند باتیں ہیں ہمارے پاس، اس کے علاوہ یعنی عقائد سے لے کر معاملات تک ہر معاملے کے اندر زیادہ کاپی کس کو کیا جا رہا ہے؟ آبا و اجداد۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس ذہن کو ختم کرو کہ تم باپ دادا سے ہٹو گے، باپ دادا کی پیروی کو چھوڑو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ جب تم ہدایت پر آ جاؤ گے تو جو گمراہ تھا، جس گمراہی کے راستے پر تھا، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، لہٰذا وہ تو چلے گئے دنیا سے۔ اب تم تو اپنے لیے آسانی پیدا کر لو، تم تو اپنے لیے حق کو چوز کر لو، تم تو اپنے لیے حق کو اپنا لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے۔ اور پھر جب تم خود سمجھ جاؤ پھر آہستہ سے، پیار سے، محبت سے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ پھر اپنی اہل و عیال کو بھی اس کی دعوت دو، ان کو بھی بچاؤ، ٹھیک ہے؟ کوڑا نہیں مارنا، سمجھ آئی نا بات؟ کوڑا نہیں، بلکہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کو بھی بتانا ہے کہ بھائی یہ حق یہ ہے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور اسی کے اندر نجات ہے، باقی جتنی بھی رسومات ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا تو ہم وہ برادری کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر یونیورسٹی پنجابی چاہنے نک بچانے واسطے کر رہے ہوتے ہیں جی۔ اب وہ نک بچانے بچانے لک پاویں ٹوٹ جائے، سانو اس کا کوئی فرق نہیں جی۔ تو اس لیے محترم بھائیوں ان چیزوں کو چھوڑ کر ہی جو ہے ہمارا نظام اور ہدایت اپنائی جا سکتی ہے، انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر اگر کوئی نہیں چھوڑ سکتا یا چھوڑنے کی نیت نہیں کرتا تو پھر اس بات کو سمجھ لے، الاللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹنا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس جی۔ برادری تمہاری مجبوری ہے جی، تمہارے نزدیک تمہاری ناک مجبوری ہے، تمہارے نزدیک تمہارے بہن بھائی مجبوری ہے، اچھا اللہ کسی کو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ ابھی ہماری مجبوری ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کا دین ہماری مجبوری ہے نہیں نا؟ اس وقت مجبوریاں دوسری ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جنہوں نے بلکہ وبال بن جانا ہے ہمارے لیے، وہ ہماری مجبوریاں بن گئی ہیں۔ تو بھائیو اللہ کو مجبوری بنائے، اللہ کے دین کو مجبوری بنائے۔ کوئی بندہ بھی آپ کو مجبور کرتا ہے تو اسے ہاتھ باندھ کر کہے بھائی مجھے دین مجبور کرتا ہے کہ میں ان چیزوں سے بچ جاؤں، مجھے اللہ کی ذات، اس کی عزت، اس کے دین کی عزت مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں ان چیزوں کو چھوڑ دوں۔ الاللہ مرجعکم، تم سب کا لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔
فَيُنَبِّئُكُمْ، اللہ اکبر، یہ جو جملہ ہے نا محترم بھائیو، فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ تمہیں بتائے گا، خبردار کرے گا، یعنی تمہارے اعمال کو مانیٹر کر رہا ہے، تمہارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، تمہارا پورا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، تمہاری آڈیو ویڈیو تیار ہو رہی ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر جب وقت آئے گا ہر چیز نکال کر تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی، پھر تو باغ نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ بما کنتم تعملون، جو تم اعمال کرتے تھے، جو کرتے تھے، جو کہتے تھے، اور یا کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے، یہ سب کچھ آ جائے گا سامنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں دین کی حمیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے ڈرنے اور اسی طرح سے تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح کتاب و سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔